تو ان کے پاس میں ایک حسین اور جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں میں آپ کی پسلی سے پیدا کی گئی ہوں، پروردگار نے مجھے آپ کے جسم سے پیدا کیا ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں۔ حضرت حوا علیہ السلام ابھی اس پھل کو چکھا ہی تھا، بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، فوراً ان کے جسم سے کپڑے اتر جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں دونوں، اور پتوں کے ذریعے سے اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت کا لباس اتار لیا جاتا ہے۔ ایک ساتھ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انسان کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دو، فسجدوا، حکم خدا پا کر سارے فرشتے یک لخت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، اپنی جبین نیاز کو اس انسان کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت تھا جب یہ دنیا کا نظام نہیں تھا، انسانوں کا کوئی وجود نہیں تھا، آسمان پر فرشتے رہتے تھے جو اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اور تسبیح بیان کرتے تھے۔ پروردگار نے دنیا میں ایک مخلوق کو بھیجنا چاہا، فرشتوں کو بلایا اور فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں، دنیا کے اندر میں اپنا ایک جانشین بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، میں انسانوں کی ایک مخلوق کو دنیا میں بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فرشتوں نے کہا اے پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، دنیا میں آپ ایسی ایک مخلوق کو کیوں بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں جو دنیا میں جا کر فساد مچائیں گے، جو دنیا میں جا کر خون خرابہ پھیلائیں گے، قتل و غارت کریں گے، آپ کی نافرمانی کریں گے؟ اگر آپ انسانوں کو اس لیے بھیجنا چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں جا کر آپ کی تسبیح بیان کریں گے، تعریف بیان کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے پروردگار ہم بھی تو آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں نا، ہم سارے فرشتے آپ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، پھر آپ ایک انسانوں کی الگ سے مخلوق کو دنیا میں بنا کر نہ بھیجیے۔ فرشتوں نے یہ اعتراض اس لیے کیا تھا کہ اس سے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جنات کو بنا کر بھیجا، لیکن جنات نے دنیا میں جا کر قتل و غارت مچایا، خون خرابہ پھیلایا، فساد برپا کیا۔ فرشتوں نے سوچا کہ انسان بھی دنیا میں جا کر یہی سب حرکتیں کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں یقیناً تم میرے دربار کے قریب ہو، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میرا علم بہت وسیع ہے اور میں نے تمہیں اپنے علم کا تھوڑا سا حصہ دیا ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت فرشتوں سے اس کے بارے میں فرمائیں گے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، فرشتوں میں تو وہ چیزیں بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو چیزیں تمہارے دلوں کے اندر ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، میں تو اس کو بھی جانتا ہوں۔ ادھر آدم علیہ السلام کو پروردگار نے دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور فرمایا فرشتوں سے اے فرشتوں انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دنیا کی ہر ایک چیز کے نام مجھے بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور اصل تو آپ کی ذات ہے جو ہر ایک چیز کو جاننے والی ہے، انک انت العلیم الحکیم۔ ادھر فرشتوں کا یہ جواب سننے کے بعد پروردگار نے آدم علیہ السلام سے پوچھا یا آدم انبئہم باسمائہم، اب تم ساری چیزوں کے نام سناؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فلما انبأہم باسمائہم، جب ساری چیزوں کے نام گنائے، ہر ایک چیز کا نام بتایا، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، آسمانوں کی ظاہری اور پوشیدہ چیزوں کا علم بھی میرے پاس ہے۔ ادھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں سارے ایک ساتھ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انسان کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دو، فسجدوا، حکم خدا پا کر سارے فرشتے یک لخت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، اپنی جبین نیاز کو اس انسان کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ایک طرف سارے فرشتے سجدہ کرتے ہیں، لیکن فرشتوں میں کا ایک ابلیس وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ شیطان فرشتوں کا ایک جز تھا لیکن وہ انکار کر دیتا ہے اور ایک عجیب سا لاجک پیش کرتا ہے۔ پروردگار اس سے پوچھتے ہیں
سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میرے حکم کے باوجود تو نے اپنی جبین نیاز کو آدم علیہ السلام کے سامنے کیوں نہیں جھکایا، کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا؟ اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہوں، میرا مرتبہ اور مقام ان سے بلند ہے۔ کیوں بلند ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کا کام ہے رفع پانا، بلندی پانا، آسمان کی طرف اونچا ہونا، مٹی کا کام ہے زمین پر پڑے رہنا، اور میں اپنے سے کم تر چیز کے آگے نہیں جھک سکتا ہوں، نہیں سجدہ کر سکتا ہوں۔ پروردگار کو اس کی بات کے اوپر بہت غصہ آیا اور سرزنش کے طور پر فوراً حکم ہوا اخرج منہا، آج سے تیرا شمار فرشتوں میں نہیں ہوگا، اب تو اس میری بارگاہ سے نکل جا، اور صرف نکل ہی نہیں جا، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، روز قیامت تک تجھ پر لعنت پڑتی رہے گی، کیونکہ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اب تو مردود ہو چکا ہے، ذلیل ہو چکا ہے، اخرج، نکل جا میری بارگاہ سے، میرے یہاں سے نکل جا، اب تیرا مقام وہ نہیں رہا جو پہلے تیرا مقام تھا، کیونکہ میں نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنی ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجہ دیا ہے، اور تو نے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور فوراً حکم ہوا اخرج منہا، اے ابلیس نکل جا میری بارگاہ سے۔ ادھر ابلیس نے بھی بغیر کسی معافی کے، بغیر کسی اپولوجائز کرنے کے، اس نے کہا اے پروردگار، آج تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، فرشتوں کی صف سے نکال کر ذلیل اور ملعون کر دیا ہے، لیکن اب میری ایک بات مان لے، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مجھے مہلت دے دے، میں کیا کروں گا؟ لأزینن لہم فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جس آدم کی وجہ سے اس اتنے بڑے مقام سے گر کر اتنا کمتر اور ذلیل ہوا ہوں، میں دنیا میں جا کر میں اس کی اولاد کو ستاؤں گا، تنگ کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا، دنیا کے اندر کی چیزوں کو مزین کر کے دکھاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، اور کیا کروں گا؟ کیسے گمراہ کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں انسانوں کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے رائٹ اور لیفٹ سے آؤں گا، ہر طرف سے آ کر ان کو پریشان کروں گا، گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تیری بات ماننے سے ان کو پیچھے کروں گا، تاکہ میں ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں، جیسے میں مردود ہوا میں ان کو بھی اپنے ساتھ مردود کروانا چاہوں گا۔ پروردگار نے کہا شیطان انک من المنظرین، تجھے مہلت مل جاتی ہے، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعین وقت کے لیے تجھے یہ مہلت ملتی ہے۔ فبعزتک لاغوینہم اجمعین، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم شیطان، میں تجھ سے لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ کیسے بھروں گا؟ جہنم کو کس طرح سے بھرا جائے گا؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک نازل ہوتا ہے، ایک آیت ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت، ایک وقت آئے گا آخرت میں جب جہنم میں لوگوں کو بھرا جائے گا، صرف بھرا ہی نہیں جائے گا، ٹھونسا جائے گا لوگوں کو، اور پھر جہنم سے کہا جائے گا هل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ تیرے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے؟ جہنم کہے گی هل من مزید، اگر کوئی اور بھی ہے تو اس کو بھی لے کر آؤ، میں ابھی نہیں بری ہوں۔ وبرزت الجحیم للغاوین، اور نافرمانوں کے قریب کر دی جائے گی جہنم کو، اور اس طرح سے قریب کیا جائے گا کہ ان سے کہا جائے گا ھذا وان للطاغین لشر مآب، تم گمراہ ہو میرے، تم میرے نافرمان ہو۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج اپنی صف الگ بنا لو، اب تمہارا ہمیشہ کا یہی ٹھکانہ ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہمیشہ کے لیے یہی پیپ اور گندا خون تمہاری غذا ہوگی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ تمہاری ایسی غذا ہے، نہ یہ تمہارا پیٹ بھر سکے گی، نہ یہ تمہاری بھوک کو مٹا سکے گی۔ فمالئون منھا البطون، تم پیٹوں کے اندر اس کو ڈالو گے تو صحیح، لیکن تمہاری بھوک نہیں مٹے گی۔ فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین، اب ہمیشہ کے لیے یہی تمہاری مہمان نوازی ہے۔ اور پھر جب سزا مل مل کر باڈی کی کھال پوری اتر جائے گی تو ہم نئی کھال لگائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، عذاب کو اور زیادہ چکھانے کے لیے کھال چینج کریں گے، نئی نئی کھال لگا کر دوبارہ سے عذاب چکھائیں گے، اور یہ ہمارا نظام ہے۔ اور اسی طرح سے پروردگار نے شیطان سے بھی کہا کہ تو اور تیرے ساتھی، تیری بات ماننے والے، میں سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈالوں گا،
یہ میری عزت اور جلال کی قسم ہے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان تو کچھ ہی لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، جو بندے میرے ہوں گے، جو بندے مجھے اپنا رب مانتے ہوں گے، جو میری فرما برداری کرنے والے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان پر کوئی زور نہیں چل سکے گا، تیرا ان پر کوئی بس نہیں چل سکے گا، الا من اتبعک من الغاوین، کچھ لوگ جو تیری بات مانیں گے، وان جہنم لموعدہم اجمعین، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ آئے ہائے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ایک وقت آئے گا جب جہنم کو قریب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کافروں سے ان کو قریب کر کے حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابها، دروازے کھول دیے جائیں گے جہنم کے، اور کہا جائے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے کافرو کیا تمہارے پاس دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی تمہیں حق کی بات بتانے والا نہیں آیا تھا، کیا تمہیں ہدایت دینے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، کیا تم میرے رسول کو نہیں پہچانتے تھے؟ کفار مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا تو قرآن میں آیات نازل ہوئی کہ کیا یہ تم اپنے رسول کو جانتے نہیں ہیں؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، نہ جاننے کی وجہ سے یہ انکار کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں یہ جانتے ہیں، کذبوا بالحق، یہ جانتے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ انکار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم انتظار کر رہی ہے۔ پروردگار کا فیصلہ سننے کے بعد شیطان کو بارگاہ عالیہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ ادھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں رہتے ہیں، اور ایک دن وہ سوئے ہوتے ہیں، نیند میں خواب کا غلبہ ہوتا ہے۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد جب دیکھتے ہیں اٹھ کر تو ان کے پاس میں ایک حسین اور جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں میں آپ کی پسلی سے پیدا کی گئی ہوں، پروردگار نے مجھے آپ کے جسم سے پیدا کیا ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں، حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت دونوں میاں بیوی کا نکاح کرواتے ہیں۔ نکاح کرنے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے حکم ہوتا ہے کہ اب تم کیا کرو، جنت میں رکو، اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، تم جنت میں رکو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، جس چیز کا دل چاہے وہ کھاؤ، وہ پیو، وہ مزے کرو آپ، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، ایک درخت ہے یہ گندم کا، اسپیسیفک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا، باقی تمہیں کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے، کسی بھی چیز سے تم کو منع نہیں کیا گیا ہے، تم ہر ایک چیز کو استعمال کر سکتے ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے ہمراہ جنت میں رکتے ہیں، جنت کی ہر ایک چیز سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ادھر شیطان چپ کر کے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ شیطان کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک وسوسے کے ذریعے سے بہکا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے۔ فوسوس لهما الشیطان وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، اس نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو کہ تمہیں تمہارے رب نے اس لیے اس درخت کے قریب جانے سے روکا ہے کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ لو گے، اور تمہارے لیے جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے تیار ہوں گی، میسر ہوں گی، اور اگر تم نہیں کھاؤ گے تو مجھے تم پر افسوس ہو رہا ہے، تم سے عنقریب یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ ادھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کے وسوسے کا خیال دل میں آتے ہی فوراً اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے خود کو پیچھے روکا، لیکن جب اس نے بار بار وسوسہ ڈالا، اور صرف وسوسہ ہی نہیں ڈالا، قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے قسمیں کھائی اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، میری بات مان لو اور تم ہمیشہ کے لیے جنت کے سردار بن جاؤ گے، جنت کی ہر نعمت تمہیں میسر ہوگی۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اسی درخت کا پھل کھانا ہے جس سے تمہیں روکا گیا ہے۔ جب بار بار وسوسہ ڈالا، بار بار شیطان نے قسمیں کھائی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بہک گئے، اور انہوں نے فلما ذاق الشجرہ، انہوں نے شیطان کے وسوسے کی وجہ سے اس کی بات کو مان کر اس درخت کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی اس پھل کو چکھا ہی تھا، بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، فوراً
ان کے جسم سے کپڑے اتر جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں دونوں، اور پتوں کے ذریعے سے اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت کا لباس اتار لیا جاتا ہے اور فوراً سرزنش کی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ پروردگار فرماتے ہیں آدم، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں اس کے قریب نہیں جانا ہے، اور اس درخت سے تم کو روکا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا، لیکن تم نے اس کی بات مانی اور میری بات نہیں مانی۔ اب تمہارے لیے سزا ہے، سزا یہ ہے کہ اب تمہارے لیے جنت کے راستے بند ہیں، ایک خاص وقت کے لیے تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، دنیا کے اندر جانا ہے، جنت سے تمہیں نکال دیا جاتا ہے۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، انہیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ شیطان کی بات مان کر دونوں اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم پہ رحم نہیں کیا، پھر تو ہم بہت بڑے خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ دونوں اپنے رب سے معافی مانگتے رہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ آپ دنیا میں جاؤ اور دنیا میں جا کر تمہیں رہنا ہے، اور اللہ رب العزت نے دونوں کی توبہ کو قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد انہیں دنیا میں بھیجا، دنیا میں جا کر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے سے نسل کو چلایا اور انسانوں کی پوری کمیونٹی کو ان کی اولاد بنایا، اور اس طرح سے یہ نظام کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چلایا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔